الکریم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ شہیدوں کے خون سے جو زمین سیراب ہوتی ہے بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے۔ محترم المقام کنوینر آل پارٹیز ورد کانفرنس غلام محمد صفی صاحب و دیگر قائدین حریت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ سب سے پہلے مجھے ہی اس پر بات کرنے کا موقع دیا جائے گا، تو نہ میں کوئی تیاری کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن البتہ ایک بات تو ضرور ہے، وہ الفاظ کم ہو جاتے ہیں جب صحرائی صاحب کا نام آ جاتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ کن الفاظ سے اس کو خراج عقیدت پیش کیا جائے، یا کن الفاظ کے ذریعے سے اس کی برسی کے موقع پر اس کی عظمت بیان کی جائے۔ اب دیکھیں، ہم نے زندگی میں تاریخ کے اوراق میں یہ پڑھا ہوگا، یہ واقعات سنے ہوں گے کہ جب ایک ماں کو ایک جنگ کے بعد اس کا بیٹے کا سر تھالی میں پیش کیا گیا تو اس نے وہ سر اٹھا کر میدان میں پھینک دیا اور یہ کہا کہ جو سر ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ میں نے یہ پڑھا تھا اور میں پھر سوچتا تھا کہ کیا ایسی مائیں بھی ہو سکتی ہے کہ جو ایسا بھی کر سکتی ہے؟ لیکن آج کے دور میں صحرائی صاحب نے ایک ایسی ہی مثال پیش کر لی۔ آپ ذرا اندازہ کر لیے کہ ایک شخص کو، ایک شخصیت کو دشمن یہ کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا لاشا، اس کی ڈیڈ باڈی ہمارے پاس پڑی ہے، آپ آ کر اس ڈیڈ باڈی کو لے جائے۔ لیکن یہ کہتے ہیں پہلے آپ ان لوگوں کی ڈیڈ باڈیز لوگوں کو دے دے جنہوں نے آج تک قربانیاں دی اور جن کے لاشیں آپ نے غائب کی ہے۔ اب ذرا دیکھیں نا، ایک والد اور ایک بیٹے کے درمیان کتنا ایک عظیم رشتہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر پھر وہ شہید ہو جائے اور اس کو پھر یہ آفر بھی کی جائے کہ آپ کے بیٹے کا لاشا ہمارے پاس پڑا ہے، آپ لے جائے اس کو، لیکن وہ لینے سے انکار کرتا ہے۔ یہ اس وقت اس نے دشمن کی اس جمہوریت پر، دشمن کے اس جبر پر اس نے یہ ایک بہت بڑا کلہاڑا مار دیا، اور ان کی اس آفر کو ٹھکرا کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم اس طرح سے آپ کے دام میں آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے الفاظ کم ہو جاتے ہیں کہ ایسے شخص کو کس طریقے سے خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ اب ایسی برسیوں پر ہمیں پھر کرنا کیا چاہیے؟ اگر ایسی حیثیتیں ہمارے پاس ہوں، ان کا اسوہ حسنہ ہمارے پاس ہو، ان کی لیگیسی ہمارے پاس ہو، تو یہ برسیاں، یہ دن، یہ اہتمام، یہ آپس میں ملنا ہمیں اس بات پر زور دیتا ہے اور ہمیں اکساتا ہے اور تیار کرتا ہے، ابھارتا ہے کہ ہمیں ان جیسی شخصیتوں کی لیگیسی کو کسی بھی صورت میں ختم نہیں کرنا ہے، ان کو آگے بڑھانا ہے اور ان کی لیگیسی کو آگے بڑھتے ہی رہنا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے پاس انمول شخصیتیں ہیں، یہ عظیمت کی شخصیتیں ہیں، یہ ایسی شخصیتیں ہیں جن کو ہم پیش کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے بہت سارے لوگ بہت سارے واقعات پیش کرتے ہیں، قرون اولیٰ کے واقعات پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس بھی تو آج اس موجودہ دور میں بھی اس طرح کی شخصیتیں ہیں جن کی لیگیسی اور جن کے کارنامے ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس کوئی اس تحریک آزادی کے حوالے سے کوئی معمولی سرمایہ موجود نہیں ہے، سرمایہ بہت ہے، لیکن لیگیسی کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس لیگیسی کو برقرار رکھیں اور اس کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہ کر لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت بڑا کارنامہ انفرادی سطح پر انجام دیں گے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے تحریک آزادی کو نقصان پہنچے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو یہی سب سے بڑا کارنامہ ہمارا ہوگا
اور یہی اس برسی کے موقع پر اپنے خیالات اظہار کرنے کے بعد جو ہمیں جو درس ملتا ہے، جو ہمیں ایک موقع ملتا ہے، جو ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ یہی ہے کہ ہماری کسی بھی حرکت سے، ہمارے کسی بھی الفاظ سے تحریک آزادی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔